فرمائیے. جی میں ایک عرض کر رہا تھا کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی پہلے نہیں ہوا تھا کہ کسی صوبے کا نگراں وزیر اعلیٰ ایک بیرونی دورے پر نکل پڑے اور وہ یہ اعلان کر کے گئے ہیں کہ وہ پنجاب میں چینی سرمایہ کاری کو فروغ دینے کی کوشش کریں گے. ایک طرف تو وہ چین کے دورے پہ نکل گئے ہیں، دوسری طرف نگراں وزیر اعظم جو ہیں ہمارے انوار الحق کاکڑ صاحب، جن کو پاکستان کے 90% افراد نہیں جانتے تھے، ان کے نام سے بھی واقف نہیں تھے، ان کو نگراں وزیر اعظم لگایا گیا. اور لگایا کس نے یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے منتخب کردہ وزیر اعظم ہیں. وہ بھی پاکستان کی تاریخ میں کبھی پہلے یہ نہیں ہوا تھا کہ کوئی نگراں وزیر اعظم بیرونی دورے پر نکل پڑا ہو. وہ آج نیو یارک میں قدم رنجہ فرما چکے ہیں اور وہ آئے ہیں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرنے کے لیے. اوکے. دیکھیے تو پاکستان میں ہر وہ کام ہو رہا ہے جو اس سے پہلے نہیں ہوا تھا. پاکستان میں آئین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، آئین شکنی ہو رہی ہے، لیکن کوئی عدالت ان غیر قانونی اقدامات کا محاسبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور عدالت خود انصاف کے خلاف مذاق کو ہوا دے رہی ہے. مثال کے طور پر چودھری پرویز الہی، جنہیں عمران خان کی تحریک انصاف کا صدر مقرر کیا گیا تھا، ان کی رہائی قید و بند سے کسی صورت ہو نہیں پا رہی. وہ ایک مقدمے سے عدالت ان کو چھوڑتی ہے تو پولیس ان کو کسی اور مقدمے میں عدالت سے باہر نکلتے ہی گرفتار کر لیتی ہے. تو اب پاکستانیوں کے لیے سب سے بڑا سوال یہ بنا ہوا ہے کہ عمران اور عمران کے ساتھیوں کے خلاف انتقامی کارروائیاں کہاں تک، کس حد تک جائیں گی. جی صاحب، یہ تو کچھ ٹاپ کی نیوز ہوئی. اس کے علاوہ بھی آپ کسی ٹاپک پہ بات کرنا چاہیں گے؟ ہمارے پاس 3.5 منٹس ہیں. نہیں، میں پھر عدالت عالیہ کی طرف واپس جانا چاہوں گا کہ دیکھیے عدالت کے نظام پر جو سوالیہ نشان لگے ہوئے ہیں، وہ اب فائز عیسیٰ کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہی ہوگا کہ وہ ان سوالات کے تسلی بخش جوابات قوم کو دے سکے. ان کا امرتا بندیال سے جو تعلق رہا تھا وہ بالکل ذاتی رنجش کا تھا. اس حد تک تھا کہ پچھلے کئی مہینوں سے فائز عیسیٰ صاحب نے عدالت میں آنا ہی چھوڑ دیا تھا. وہ صرف اپنے چیمبر میں بیٹھے ہوئے کام کرتے رہتے تھے. تو یہ عدالت کے ایک طرف تو امرتا بندیال کی نے اپنے افعال سے، اپنے اعمال سے جس طرح سے عدل کو اور عدالت کو بدنام کیا، وہ اپنی جگہ تھا. لیکن پھر یہ جو آپس کی رنجشیں تھیں سپریم کورٹ کے ججوں کے مابین، یہ جو رقابتیں تھیں، انہوں نے قوم کے اور عوام کے دلوں پر جو تاثر چھوڑا ہے وہ انتہائی منفی تاثر ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تمام تر وہ چیلنجز ہیں جو فائز عیسیٰ صاحب کو قبول کرنے چاہیے اور عوام کے عدالتی نظام کے متعلق جو رویہ ہے، جو تاثر ہے، اس کو درست کرنے کی فوری ضرورت ہے. تو میں آپ کو آج کے وہ قطعات سنا دیتا ہوں، دو قطعات جو میں نے موجودہ صورتحال پر کہے ہیں. ایک تو جو عمر عطا بندیال صاحب کا کردار رہا ہے، اس کے متعلق ہے کہ ٹیکا کلنگ کا تھا عدالت پہ بندیال.
ٹیکا کلنک کا تھا عدالت پہ بندیال، ممکن بنایا جس نے تھا عمران کا زوال، ممکن بنایا جس نے تھا عمران کا زوال۔ اور اب سنیے کہ فائز بنام عیسیٰ ہوا اس کا جانشین، اچھا، فائز بنام عیسیٰ ہوا اس کا جانشین، اب دیکھنا ہے ان کی مسیحائی کا کمال، کیا بات ہے جی، اب دیکھنا ہے ان کی مسیحائی کا کمال۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اچھے ہی کرے تو زیادہ بہتر ہے۔ پہلا اسٹیپ تو انہوں نے اچھا کیا، نہیں پہلا وہ میں کہہ رہا ہوں نا کہ انہوں نے جو آپٹکس عوام کو دکھائی ہیں وہ بہت مثبت ہیں، اور اس سے یہ ڈھارس بنتی ہے کہ آنے والا دور عدلیہ اور عدالت کی جانے والے دور سے بہتر ہوگا، بہتر ہوگا اور بہتر ہونا چاہیے۔ ہمیں سب ذرا پازیٹیو رہ کے سوچنا چاہیے، نہیں ہاں بالکل پازیٹیولی، اینڈ جو ہو گیا سو ہو گیا، اب جو آنے والے دن ہیں اس کا سوچیں کہ تو یہ اسی مثبت سوچ کا کی آئینہ دار یہ قطعہ ہے، اگلا قطعہ ہے، بہت چھوٹی بہر کا ہے کہ ایک نیا باب عدل کھولا ہے۔ فائز صاحب نے جو ہے ایک نیا باب عدل کھولا ہے، عدل ملتا ہوا دکھائی دے، عدل ملتا ہوا دکھائی دے، ہر دریدہ بدن کی ہے آواز، ہر دریدہ بدن کی ہے آواز، زخم سلتا ہوا دکھائی دے، کیا بات ہے جی، زخم سلتا ہوا دکھائی دے، اس لیے کہ قوم کے بدن پر جو انسانی حقوق کی پامالی نے داغ چھوڑے ہیں وہ اتنے گہرے گھاؤ ہیں کہ ان کو بھرنے کے لیے باقاعدہ کارروائی کرنی پڑے گی، اور ایک عرصہ درکار ہوگا اس کے لیے انشاءاللہ۔ تو اس امید کے ساتھ آج کی گفتگو ختم کرتے ہیں کہ فائز عیسیٰ صاحب کا دور، اور اگلے 13 مہینے ہیں ان کے پاس، اس لیے کہ اگلے سال اکتوبر میں وہ اپنے عہدے سے ریٹائر ہو جائیں گے، تو ان کے پاس 13 مہینے ہیں۔ 13 کا ہندسہ تو ویسے تو اچھا نہیں سمجھا جاتا، لیکن مسلمانوں کے لیے تو اچھا ہے، لیکن ہمارے لیے 13 کا ہے، بہت اچھا ہے۔ تو امید یہی رکھنی چاہیے کہ فائز عیسیٰ صاحب اپنے ان 13 مہینوں میں اس تلخی کو ختم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور عوام کے ذہن میں اعتماد کو بحال کریں گے، وہ شیرینی گھول دیں گے اعتماد کی اور وقار کی۔ بہت شکریہ سر، بڑی مہربانی سر۔ کرامت اللہ غوری صاحب، آپ کے آنے کا بہت مشکور ہوں میں، اینڈ سوری آج ذرا تاخیر ہو گئی، بڑی معذرت چاہتا ہوں۔ ہوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، کچھ اسپانسرز کے پیغامات